قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, نظروں کی حفاظت کرو. بعض لوگ گلی میں بیٹھے ہوں گے, کوئی انٹی اس گلی کے نکڑ سے آئے گی نا, وہاں سے دیکھتے دیکھتے جب تک گلی سے باہر نکل جاتی ان کی نظریں نہیں جھکتی ہیں, اور اپنے گھر میں آئیں گے نظریں جھکا کے, بیگم صاحبہ کو دیکھ ہی نہیں رہے, منہ ادھر کر کے سو رہے ہیں. تو جو دیکھنے کی چیز تھی, جو ڈرامہ دیکھنے کا تھا, وہ ڈرامہ دیکھ نہیں رہے. جو فلم بین ہے اللہ کی طرف سے, وہ فلم جا کے دیکھ رہے ہو. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے نا, وہ بھی جرمانے کرتی ہے. تو اللہ کا جرمانہ زیادہ ہوگا. اس لیے اللہ نے عورتوں کو بھی کہا یغضضن من ابصارہن, عورتوں کو بھی حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت. آج کل ویڈیو پہ بہت مرد آ رہے ہیں, اسکالرز بھی آ رہے ہیں. کسی خاتون کے دل میں کسی اسکالرز کے بارے میں اگر فیلنگز پیدا ہو رہی ہیں, بعض دفعہ اسکالر کو سنا جا رہا ہے دین کی بات سننے کے لیے, ٹھیک ہے بھائی, لیکن بعض دفعہ معاملے کیا ہو جاتے ہیں, کسی اور طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اللہ کو حاضر ناظر جان کے جس عورت کے دل میں فیلنگ ٹائپ کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں, بھاگ کے شادی کرنے کے خیالات آ رہے ہیں اسکالر سے, تو اس عورت کے لیے اب اس کی طرف دیکھنا جائز. کتنے ایسے واقعات ہیں, کسی خاتون نے بتایا کہ مجھے وہ اسکالر اچھا لگتا ہے, میں پاگل ہو گئی ہوں, رات کو اسی کے خیالات آ رہے ہیں, میں گھر سے بھاگنے کی. میں اس سے کہتا ہوں بھائی آپ اس کو بلاک کر دو. آپ سنو ڈاکٹر اسرار احمد کو, وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے, اب بھاگ کے قبر میں تو جانے سے رہی نا. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو سنو, اب جو زندہ ہیں ان کو, مولانا طارق جمیل صاحب کو سنو آپ. ان کے پاس تو بھاگ کے بھی گئی, وہ تھپڑ لگا کے بہن بنا کے بھیج دیں گے واپس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو ہے نا فیلنگ ٹیلنگ, اپنے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے. ہاں ہر ایک میں یہ فیلنگ نہیں ہوتی ہیں, تو نہیں ہو رہی تو آپ سن سکتے ہو. تو غض بصر کا حکم اللہ نے فتنے سے بچنے کے لیے دیا. جہاں ذرہ برابر فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں نظر جھکانا فرض ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اچھا میرے بھائی, آگے اللہ نے فرمایا عورت کو پردے کا حکم دیا. کن کن سے پردہ کر سکتی ہے, کن کن سے پردہ یعنی بے پردہ ہو کے بھی آ سکتی ہے. تو اللہ نے پورے رشتہ داروں کی فہرست بیان کی ہے اس میں. یہ مرد ہیں, ان میں دیور کا تذکرہ نہیں ہے, دیور نامحرم میں داخل ہے. چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, مامو زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, یہ جتنے کزن ہیں یہ سب نامحرم میں داخل ہیں. غیر مسلموں کے ہاں یہ سب بہن بھائی ہی ہوتے ہیں سچی مچی کے. اسلام میں ایسا نہیں ہے, جو سگا بھائی ہے وہ سگا بھائی ہے, کزن آپ کا سگا بھائی نہیں, اس سے پردہ کرنا پڑے گا, تبھی تو کزن سے شادی جائز ہے اسلام میں. آگے میرے بھائی, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, عورت اپنے پاؤں کی پازیب اتنی زور سے زمین پہ نہ رکھے کہ اس کی پازیب کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے. آج یہ سارے احکام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. آگے چلو میرے بھائی, آگے ہم لوگ اور ہم لوگوں کے لیے ٹائٹ حکم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے نوجوانوں میں بے نکاح ہوا کریں ان کی شادی کرا دیا کرو. ٹھیک ہے نا, سڑ رہے ہیں وہ بیچارے, مر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, میں نہیں زیادہ اس میں جاتا. اللہ میاں نے کہا جو کرا دیا کرو. ابا کہیں گے اللہ پیسے نہیں ہے, اس کی تنخواہ دیکھو 10,000 میں شادی کراؤں میں اس کی. اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء, اگر یہ فقیر ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلی, نکاح کے بعد اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا. خرچوں کو کیلکولیٹر کو لے کے مت دیکھو, سمجھتے ہو بہو جب گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ 2 روٹی کا انتظام کر دے گا. لیکن ابا کی سمجھ میں قیامت تک یہ باتیں نہیں آئیں گی, اس لیے ہم کہتے ہیں کر کے بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. واللہ واسع علیم, اے اللہ جب 2 روٹی مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے اور پھر 2 روٹی نہیں ہوتی. لبرل لوگ کہتے ہیں ایکچولی پھر بہو کے صرف روٹی تھوڑی ہے, ایکچولی پھر آگے ڈلیوری کا خرچہ, پھر آگے پریگنینسی میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے اور ٹوپی ڈرامے, اور بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی کٹنگ کا خرچہ, اور اس کے علاوہ پھر ایکچولی اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے, ایکچولی وہ پھر جو ہے نا وہ اس کی کنوینس کا خرچہ, پھر سٹی اور بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھنے کی 25-30 لاکھ روپے کا خرچہ, پھر وہ جب اسٹیبل ہو کے پھر اس کو آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنے کا خرچہ, پھر جب امریکہ سے واپس آئے گا تو پھر اس کو ریسیو کرنے کا خرچہ, پھر وہ جب بڈھا ہو کے 40 سال میں ہو جائے گا تو پھر اس کے شادی کے خرچے کی ضرورت, وہ پھر میرا بیان بیچ میں داخل ہو گیا. اب تکلف کی بالکل ضرورت بولو نا نہیں, یہ بیچ میں نے اپنی ایڈیٹنگ کی تھی, وہ جو میں بیان ایکچولی والے چل رہا تھا وہ میں بیچ میں کیا کر رہا ہوں, پاز کر رہا ہوں کہ اب رہنے دو. اب کیا ہے, اب اس کو بولو بھائی تو اچھا سائنٹسٹ بن گیا, اچھا ڈاکٹر بن گیا, خرچہ بہت ہو گیا تیرے اوپر,
اب تھوڑے سے زندگی کے دن رہ گئے ہیں, اب تکلف کی ضرورت, کیا خیال ہے؟ نہیں. تو اللہ میاں نے کہا یہ چھوڑ دو یہ فضول باتیں, جیسے ہی بالغ ہوتا ہے 2 دانت کا ہوتا ہے نکاح کراؤ اس کا. غریب ہوگا اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلائے گا. اے اللہ کیسے کھلائے گا تو؟ آگے اللہ نے فرما دیا واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, اللہ کا ظرف چھوٹا نہیں ہے, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہودی کافر کی یہ سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی کیونکہ وہ تو کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. تم اللہ کو مانتے ہو تو بھائی اللہ کرے گا یہ کام یار, تو اللہ دے گا تمہیں. لوگ کہتے ہیں پہلے اللہ دے پھر ہم کریں گے, اللہ کہتے ہیں نہیں, پھر توکل تھوڑی ہوا. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا میرے بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی تمہارے ابا کی سمجھ بات نہیں آ رہی اور تمہارے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں دے رہا, تمہاری تنخواہ دیکھ کے لوگ تمہیں دھکے دے کے بھگا رہے ہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا, جو نکاح کی طاقت ہی نہیں رکھتے وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں. وہ یہ نہ کہیں کہ میں معذور ہوں, مجھے چونکہ رشتہ نہیں مل رہا تو اب بھائی اب تو میرے لیے گناہ کیا ہے, حلال ہو گیا, اب میں کسی اور راستے کی طرف جاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہیں بلکہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, ان کے لیے نکاح کا انتظام کر دے گا. ابھی صبر کر کے پاک دامنی کا ثواب حاصل کریں, اور حدیث میں اس کی کا طریقہ بتائے کثرت سے روزے رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگائیں. سمجھتے ہو تبلیغ میں بھی وقت لگانا بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا. آگے اللہ نے بہت سارے احکامات دیے. تو ایک اور اہم ترین حکم اللہ نے یہ دیا, جلدی سے بس میرا ٹائم پورا ہو گیا, بہت دیر ہو گئی ہے مجھے. والقواعد من النساء اللاتی, یہ جو پردے کے اللہ نے حکام دیے, اللہ نے فرمایا وہ عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, بڑھاپے کے قریب پہنچ گئی ہیں, وہ پردے کے احکام سے مستثنی ہیں. غیر متبرجات بزینہ, بشرطے کہ ان کا مقصد بھی شو مارنا نہ ہو. بھائی وہ چہرہ کھول سکتی ہیں, وہ ہاتھ کھول سکتی ہیں, وہ غیر مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں, لیکن ان کی نیت بھی زینت کو ظاہر کرنے کی نہ ہو. بعض بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں لیکن ایسا ان کو اپنے بارے میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم بوڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کس نے کہہ دیا بھائی, ہم تو بالکل ینگ ہیں, 90 سال ہو گئی, لیکن وہ کیا کہتی ہیں. ہمارے ایک خاتون تھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, کسی کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں, اس لیے غیبت نہیں ہے. یہ وقت پورا ہو گیا, مجھے نکلنا ہے, بس یہ واقعہ سنا دو. خواتین جو ہے نا اپنی عمر چھپاتی ہیں, سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں. تو چلو بھائی میرے سامنے عمر چھپا لو, ان کے سامنے عمر چھپا لو, ڈاکٹر کے سامنے تو عمر نہیں چھپانی چاہیے نا, وہ تو میڈیسن اسی حساب سے دے رہا ہے. اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی, ڈاکٹر نے پوچھا کتنی عمر ہے, انہوں نے 10 سال کم بتائی. ڈاکٹر نے اسی حساب سے میڈیسن دی اور ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا مر جاؤں گی مگر ایج پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. اب اللہ تعالیٰ ان سے جب حساب لے گا, کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے اتنا بدل کے بتایا کہ ان کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ چلے گا, ایسا میں نے کردار کچھ ایسے کر دیتا ہوں نا, لیکن میسج چلا گیا نا. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا نا, حساب ہوگا 70 سال کا, وہ اللہ سے کہیں گی میرا 50 سال کا حساب لیا جائے, 40 سال کا حساب لیا جائے. وجہ اس کی ہے کہ میں 40 سال کے بعد دنیا سے چلی گئی. فرشتے کہیں گے یار اس کا ثبوت, تو وہ میڈیسن دکھائیں گی, یہ میڈیسن 40 سال کی خواتین کو بد کھلائی جاتی ہے, 70 سال کی خواتین کو. پھر خواتین مجھ پہ غصہ ہوتی ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ محض میں مذاق کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے خواتین عمر نہیں چھپاتی, جتنی ہوتی ہے اس سے 10 سال بڑھا کے بتاتی ہیں, اس کو مذاق ہی سمجھیں. میں پہلے ہی خواتین کے بہت سارے تانے صبح و شام سنتا رہتا ہوں, مزید میرے اندر برداشت نہیں ہے, تو یہ میں مذاق کر رہا تھا, اللہ کی قسم مذاق سمجھیں آپ اس کو. واقعہ تو جو مجھے ملی مستند خبر سے پہنچا ہے, لیکن پھر بھی ہم مذاق فرض کر لیتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے. مجھے فوراً نکلنا ہے, وما علینا الا البلاغ. بیٹا کر